السلام علیکم سامعین اور ناظرین، میں ہوں فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میں موجود ہوں۔ اس وقت جو قومی اسمبلی میں سینٹ کے لیے انتخابات چل رہے ہیں، اس میں جو سابق وزیر اعظم سعید یوسف رضا گیلانی اور اس وقت وفاقی وزیر خزانہ حفیظ شیخ کے درمیان مقابلہ ہے۔ اس الیکشن کو کور کرنے کے لیے صحافی حضرات موجود ہیں۔ یہاں پہ DSNGs کی گاڑیاں ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو کور کرنے کے لیے جو صحافی موجود ہیں، بعض صحافی ہمارے دوست موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نوید صدیقی صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ ڈان نیوز سے وابستہ ہیں۔ نوید صدیقی صاحب، کیا دیکھتے ہیں، کون جیتنے والا ہے، اور اگر وفاقی وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب بالفرض ہارتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ملک بھر میں جو 37 سینٹ کی جو نشستیں ہیں اس کے اوپر الیکشن ہو رہے ہیں، چاروں صوبائی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں اس وقت ہے۔ اور اس تمام اگر دیکھے جائے جو سینٹ کی 51 نشستیں ہیں اس کے اوپر ہے، کچھ تو بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ سب سے زیادہ اہم ترین جو نشست ہے اس سینٹ کے الیکشن میں اس مرتبہ جو ہو رہی ہیں وہ ہے یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان جو انتخاب ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور نظر یہی لگی ہوں دونوں اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں۔ اس وقت جو پولنگ کا مرحلہ جو ہے تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ 341 میں سے 340 ووٹ جو ہیں وہ پول ہو چکے ہیں۔ ایک جو ہے جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی جو ہیں وہ اپنا ووٹ پول نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایبسٹین کیا ہوا جماعت اسلامی نے۔ جماعت اسلامی ووٹ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف نہیں دے رہی، مگر الیکشن کمیشن کا کہنا ہے، ریٹرننگ آفیسر کا، کہ 5 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا۔ اس دوران عبدالاکبر چترالی آئے یا نہ آئے، 5 بجے تک وہ اس کے بعد گنتی شروع ہو جائے گی۔ مگر اس وقت صورتحال یہ ہے، بوکھلاہٹ کا عالم یہ ہے کہ شہریار آفریدی جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے اپنا ووٹ غلط پول کر دیا ہے، اور وہ کافی ڈرے ہوئے اور خائف لگ رہے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ اپنا ووٹ پول کرنے کے لیے جو بیلٹ پیپر ہے دوبارہ ریٹرننگ آفیسر کو درخواست دی ہے، اور انہوں نے مسترد کر دی ریٹرننگ آفیسر نے۔ کیوں؟ درخواست بھی مسترد کر دی ہے کیونکہ جو بیلٹ پیپر تھا وہ پراپرٹی بن گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، وہ ووٹ پول کر چکے تھے، لہٰذا اس سے پہلے ایک مثال ایسی ملتی ہے، آصف علی زرداری کا ہاتھ کانپ رہا تھا، انہوں نے دوبارہ درخواست دی ہے کہ مجھے نیا بیلٹ پیپر جاری کیا جائے۔ اس وقت تک انہوں نے اپنا بیلٹ پیپر کاسٹ نہیں کیا تھا، ووٹ پول نہیں کیا تھا، ان کے ہاتھ میں ہی تھا، لہٰذا ان سے وہ پرانا جو خراب تھا وہ ڈیفیکٹڈ لے لیا ریٹرننگ آفیسر نے، انہیں نیا بیلٹ پیپر جاری کر دیا گیا، اور انہوں نے دوبارہ ٹھیک کر کے وہ اپنا ووٹ پول کر دیا۔ اس کے اوپر شہریار آفریدی کا یہ اعتراض تھا کہ زرداری صاحب کو کیوں وہ جو بیلٹ پیپر نیا جاری کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی اس وقت زرداری صاحب کے اپنے ہاتھ میں تھا، بیلٹ پیپر پول نہیں ہوا تھا، اور شہریار آفریدی کا جو ووٹ تھا وہ پول ہو چکا تھا، لہٰذا انہیں دوبارہ موقع نہیں دیا، اور وزیر اعظم نے ان کی سرزنش کی ہے کہ اتنی سمجھداری کے ہونے کے باوجود سرزنش تو کی ہے، کون جیتنے کا امکان لگ رہا ہے؟ جیت آبویسلی جس کی ہوگی میجورٹی وہی جیتے گا، میجورٹی از اتھارٹی، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ عبدالحفیظ شیخ جو ہیں وفاقی وزیر خزانہ PTI سے ان کا تعلق ہے، وہ جیتیں گے، اور گو کہ مارجن کافی کم نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہماری ایک اپوزیشن کے سینئر پارلیمنٹرین سے بات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، ان کا کہنا ہے کہ 4, 5, 6 کی لیڈ ہو سکتی ہے حکمران جماعت کو، اور حکمران جماعت کو یہ جیت کے باوجود انہیں ہار ان کی ہوگی، کیونکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اگر 5 یا 6 ووٹوں سے اگر حکمران جماعت کا سینیٹر منتخب ہوتا ہے تو ہم اسے ان کی جیت نہیں، ہم ان کی ہار۔ ٹھیک ہے، شاہ خالد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہ خالد صاحب ARY نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنی امیدیں ہیں، کون جیت رہا ہے؟ دیکھیں، گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کریں گے، اور گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ عبدالحفیظ شیخ اس وقت PTI کی امیدوار ہے اور وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے۔ دیکھیں، بیچ میں کیا ہوتا ہے یہ تو ٹائم کے بعد ڈیسائیڈ ہونا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ عبدالحفیظ شیخ جن کا تعلق PTI ہی سے ہے اور فائنانس منسٹر ہے، ان کے چانسز جو ہے 70% ہے، جبکہ سید یوسف رضا گیلانی جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں ان کے چانسز جو ہے وہ 30% ہے۔ جس طرح ہمارے سینئر نوید صدیقی بھائی نے بات کی ہے کہ آصف علی زرداری اور شہریار آفریدی کے یہ جو ووٹ کا تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے، آصف علی زرداری نے ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا اور ان کی بات سنی گئی، اور انہوں نے پھر ان کو ایک نیا بیلٹ پیپر دیا گیا اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کر لیا۔
جبکہ شہریار افریدی نے 2 درخواستیں دی اور ان کی دونوں درخواستیں الیکشن کمیشن نے اسی بات پہ مسترد کر دی کہ وہ ووٹ کاسٹ کر چکے تھے. اگر وہ ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن سے رابطہ کر لیتے تو ان کی بھی سنوائی ہو جانی تھی اور ان کی بھی بات مان جاتے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کون جیتے گا، تو اس میں مختصر یہی کہوں گا گراؤنڈ ریئلٹی پہ عبدالحفیظ شیخ ہے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اس طرح کے معاملات میں اپسٹ ہوتے رہتے ہیں، اپسٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آج سید یوسف رضا گیلانی جو کہ سابق وزیر اعظم ہے، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے لیے گراؤنڈ پہ بھی اور ریئلٹی میں بھی یہ ان کے لیے شکست ہے، کیونکہ حکمران جماعت کا سینیٹر جو کہ اسلام آباد کی جنرل نشست پر انتخابات ہے، 341 ووٹ ہے، جن میں سے 340 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی حکمران جماعت یہ الیکشن ہار جاتی ہے تو اس کا سمپل مقصد یہی ہے کہ ان کی کارکردگی سے عوام جو ہے مایوس ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کو ووٹ نہیں دے رہے. جو ذرائع ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کچھ ایم این ایز ایسے ہیں جو پرسنلی عمران خان پہ ان کا اعتماد ہے، لیکن عبدالحفیظ شیخ سے وہ ناراض ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن جو حکمران جماعت ہے وہ پر امید ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ جو ہے وہ بڑے مارجن سے 20 سے 30 ووٹ کے اضافے سے وہ لیڈ کر جائیں گے اور وہ جیت جائیں گے. ٹھیک ہے، امرین صاحبہ سے ہم بات کر لیتے ہیں. امرین صاحبہ، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ ایک تو کس کی جیتنے کے چانسز آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے، خواتین کی بھی نشست پر انتخابات ہو رہے ہیں سینٹ کے لیے، قومی اسمبلی سے جیتنا ہے، تو ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، صرف یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کیوں؟ بڑی وجہ یہ بھی ہے نا کہ یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور کافی لوگوں کو ان سے امیدیں بھی ہیں، اور جس طرح سے پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی سے سب لوگ تقریباً میجورٹی لوگ جو ہے وہ ناخوش نظر آ رہے ہیں، تو وہ ذاتی طور پر چاہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ کچھ چینج ہو جائے، عبدالحفیظ شیخ کی بجائے یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ منتخب کیا جائے. یہ چونکہ ایک پرومیننٹ سیٹ ہے اور سب سے جو اہم سیٹ ہے اس وقت وہ اسلام آباد کے حوالے سے ہے، جس پر الیکشن ہوگا اور جس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوگی، تو وہ سب کے لیے ایک شاکنگ اور ایک ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہوگا، کیونکہ سب لوگ میجورٹی اگر سب سے آپ بات کریں تو سب آپ کو کہیں گے کہ چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے تو ممکن ہے کہ انہی کا امیدوار آ جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر دوسری جانب دیکھیں تو جس طرح کے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کے چانسز ہیں. اور خواتین کی بات کریں تو خواتین کا جو مقابلہ ہے وہ بھی کانٹے کا مقابلہ اس وقت چل رہا ہے، اور خواتین کو جو کون ہے یہ تو اب میں اس پہ خاموشی اختیار کروں گی، کیونکہ خود بھی میری جو ہے وہ کوئی ایک آدھ فیوریٹ خاتون ہیں جن کو میں چاہتی ہوں پرسنلی کہ وہ آگے آئیں، تو میں نام اس لیے نہیں لوں گی کیونکہ وہ پھر سرپرائز جو ہے وہ میرا خراب ہو جائے گا. لیکن میں ان کو سپورٹ کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ خواتین جو ہے وہ اس میں لازمی آگے آئیں، اور یہ بہت ضروری بھی ہے. اب ان نشستوں پر دیکھنا یہ 5 بجنے والے ہیں اور ہماری بھی نظریں جو ہے وہ اب پولنگ کا جو گنتی ہے اس پر ہے کہ جلدی سے گنتی ہو، جلدی سے رزلٹ اناؤنس ہو، تاکہ پتہ چلے کہ کیونکہ یہی ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا گیا، اور ووٹس کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون بہتر ہے، کس کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر جا رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کا جو عمل ہے وہ بھی ہمیں اس کے تھرو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، ذیشان سعید صاحب نیوز سے وابستہ ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہارتے ہیں تو چیئرمین سینٹ کا انتخاب کا معاملہ ہوگا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں پھر چیئرمین سینٹ کون بن جائے گا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی تو کوشش تو یہ ہے کہ نہ صرف یوسف رضا گیلانی کو جتایا جائے بلکہ انہیں چیئرمین سینٹ بھی بنا دیا جائے. دیکھیے، 2 باتیں یہاں پہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کہ امیدوار ہے پی ڈی ایم کا بھی یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم ہے، اگر وہ جیتتے ہیں یہاں پہ اس اسلام آباد کے جنرل نشست کو، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑا لاس ہوگا، اور پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے اس کے لیے یہ کامیابی ہوگی. اگر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جو ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ وہ جیتتے ہیں تو یہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا جیت، اور جبکہ پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑی وہ ایک لاس ہے. تو اگر یوسف رضا گیلانی چونکہ 342 ٹوٹل نشستیں اور 342 میں ایک ڈسکا کا جو ہے وہ حلقہ خالی ہے، 341 رہ جاتے ہیں، اور 341 میں چونکہ جماعت اسلامی کا ایک سیٹ ہے اور انہوں نے کسی کو ووٹ دینے کا جو ہے انہوں سے بالکل تعلق وہ اعلان کر دیا کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. تو 340 کے ووٹ ابھی تک کاسٹ ہوئے، اور 5 بجے تک پولنگ کا وقت ہے. 5 بجے کے بعد جو ہے وہ گنتی وغیرہ شروع کریں گے، کوئی 6 بجے تک یہ ہوگا.
لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ تحریک انصاف کی بیانی اور پی ڈی ایم کی بیانی کا مقابلہ ہے، جو کہ اسلام آباد کی جنرل نشست پہ حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کی شکل میں ہے۔ تو اس کے بعد پہلے تو ان کے نتائج آنے دے کون جیتا ہے، لوگ ابھی جو ذرائع ہے اس کے حد تک تقریباً تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ مارجن میں ہے، لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں کیونکہ سینٹ میں ہمیشہ جو ہے ہو جاتے ہیں چیزیں، اپس اینڈ ڈاؤن آ جاتی ہے بہت جلدی، تو وہ 6 بجے تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، عمر حیات خان صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ عمر حیات خان صاحب کافی عرصے سے پارلیمنٹ کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے ویسے تو سید یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا چیئرمین جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اگر وہ جیتتے ہیں تو چیئرمین سینٹ کے لیے وہ مقرر ہو جائیں گے، وہ کھڑے کر دیں گے، تو اگر ہارتے ہیں تو کون ہوگا چیئرمین سینٹ؟ دیکھیے، جو چیئرمین سینٹ کے حوالے سے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا پیشگی کہ چیئرمین سینٹ جو ہے، جو موجودہ اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی، وہی چیئرمین سینٹ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کیونکہ 20 ووٹوں کا مارجن ہے، 340 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں۔ جماعت اسلامی اس انتخابی عمل کا حصہ نہیں ہے، ان کا ایک اکلوتا رکن جو ہے وہ اس وقت پشاور میں موجود ہے اور وہ ووٹ دینے کے لیے نہیں آیا۔ چارجی پر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ووٹ جو ہے وہ نہیں دوں گا میں۔ اور اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ 180 جو اراکین ہیں وہ حکومت کے پاس ہے، یعنی پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی کل 180 اراکین بنتے ہیں، اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے جو اراکین ہیں وہ 160 ہیں، اور یہ 160 اور 180 ووٹس کا مقابلہ ہے۔ اور اب تک جو ایک ووٹ جس کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ ووٹ ضائع ہو چکا ہے، اور کبھی امکان یہی ہے کہ اس ووٹ کو جو ہے جب وہ گنتی کے دوران وہ ووٹ نکلے گا تو وہ مسترد کر دیا جائے گا، وہ ووٹ شہریار آفریدی کا ہے۔ تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو ایک سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے تمام جو ایم این ایز تھے یا رکن ارکان قومی اسمبلی تھے ان کو ایک خط لکھا تھا، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی ووٹ کے لیے خط لکھا تھا، تو ان کے خط پہ پازیٹیولی کون رسپانس کرتا ہے تو یہ ابھی پتہ چلے گا۔ لیکن آج صبح جب بلاول سے میڈیا کے نمائندوں کی بات ہوئی تو بلاول نے یہ کہا کہ اگر ہم ایک ووٹ بھی زیادہ لیتے ہیں تو یہ ہماری فتح ہے۔ تو کیونکہ 160 اس وقت ان کے پاس جو تعداد ہے اراکین قومی اسمبلی کی پی ڈی ایم کے پاس، تو اگر وہ 160 سے 161 بھی لیتے ہیں تو یہ میرے خیال میں یوسف رضا گیلانی کی جیت ہوگی۔ اور وہ ایک شخص جو ہوگا، یا ہم نے یہ بھی دیکھا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے برملا ٹی وی چینلز پہ کہا، انہوں نے کہا میں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دوں گا، لیکن پرسوں کی جو کل وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں اچھے انسان کو ووٹ دوں گا۔ تو میری نظر میں جب وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ووٹ نہیں دوں گا، تو ان کی نظر میں حفیظ شیخ سے زیادہ اچھے انسان شاید یوسف رضا گیلانی ہوں، کیونکہ حفیظ شیخ کا بیک گراؤنڈ سب جانتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی 1985 سے پولیٹکس میں ہے، اور ایک ہی جماعت کے ساتھ 1993 میں وہ جو ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی بنے، 2008 میں وہ وزیر اعظم پاکستان بنے، اور کئی الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سیزن پولیٹیشین ہیں۔ لیکن کل جو ویڈیوز آئی ہیں ان کے بیٹے کی اور وہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پریشرائز کر دیا ہے اس چیز نے پی ڈی ایم کو۔ پہلے جب وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے، اب وہ بیک فٹ پہ آ گئے ہیں، کیونکہ ڈیفینسو جب بندہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے چہرے سے وہ جو اس کی چیزیں تمام وہ عیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، لیکن اب تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں حفیظ شیخ جو ہیں وہ، کیونکہ عددی اکثریت کے اعتبار سے حفیظ شیخ جو ہے وہ ہاٹ فیوریٹ ہے۔ ٹھیک ہے، عمر حیات خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور ان کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہمارے جتنے صحافی دوستوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، ان سب کی تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ متفقہ رائے یہ ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ جو اس وقت ہیں وہ جیت جائیں گے اور وہ سینیٹر بن جائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔